میں بڑی خوش نصیب تھی جس کی شادی ایک بہت اچھے اور محبت کرنے والے گھرانے میں ہوئی تھی۔ شادی کے پہلے دن سسر نے میرے ہاتھ پر 2 ٹکٹ رکھے اور کہنے لگے یہ تمہارا تحفہ ہے۔ میں نے حیرت سے دیکھا اور حیران رہ گئی۔ وہ دبئی کے ٹکٹ تھے۔ میرے سسر نے میرے شوہر کی طرف دیکھا اور کہنے لگے ساری زندگی پڑی ہے کام کے لیے، تم اب دفتر کی چھٹیاں کرو اور کچھ دن بہو کو لے کر گھومنے چلے جاؤ۔ اس کے بعد پھر زندگی مصروف ہو جاتی ہے، بیوی کو دینے کے لیے وقت نہیں ملتا ہے۔ یہی کچھ شروع کے دن ہوتے ہیں جو میاں بیوی ایک ساتھ گزار لیتے ہیں۔ سسر کی بات سن کر میں نے شرم سے نظریں جھکا لی تھی اور میرے شوہر کچھ تذبذب کا شکار ہو گئے تھے۔ کہنے لگے کہ ابا دفتر کا کام بھی ہے، میں سب کچھ چھوڑ کر دبئی کیسے جا سکتا ہوں؟ میرے سسر نے کہا وہ میں دیکھ لوں گا، کچھ دنوں کی تو بات ہے، 15 دن کے لیے ہی تو جانا ہے۔ سسر کی بات سن کر میرے شوہر راضی ہو گئے۔ میرے ساس سسر اور میرے 2 دیور الگ گھر میں رہا کرتے تھے اور مجھے اور میرے شوہر کو شادی پہ یہ گھر ملا تھا۔ میرے سسر کا ماننا تھا کہ ہر کسی کو اپنی زندگی اپنے ڈھنگ سے جینے کا حق ہے، اسی لیے انہوں نے شادی کے وقت بھی میرے شوہر کو علیحدہ کر دیا تھا اور باقی 2 بیٹوں کے بنگلے بھی وہ خرید چکے تھے۔ ان کی شادیاں کر کے وہ انہیں بھی الگ کرنے والے تھے۔ دیکھا جاتا تو میری شادی ایک بہت ہی کھلی ذہنیت والے گھرانے میں ہوئی تھی جہاں ہر کوئی دوسرے کی پرائیویسی کا خیال رکھتا تھا۔ میں خوشی سے ہواؤں میں اڑ رہی تھی کیونکہ میں تو کبھی شہر سے باہر بھی نہیں گئی تھی، نہ ہی ہم اتنے امیر تھے۔ وہ تو قسمت سے میرا رشتہ اس گھرانے میں ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ میرے شوہر کچھ زیادہ خوش نہیں تھے، انہیں کاروبار کی فکر شاید زیادہ آ رہی تھی، لیکن اپنے ابا کے سامنے وہ زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ سب کچھ میرے سسر کا تھا، اس لیے وہ میرے ساتھ دبئی کے لیے نکل گئے۔ 15 دن پلک جھپکنے گزر گئے۔ شادی کے شروع دن ایسے ہی تو ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی سنگت میں وقت پتہ ہی نہیں چلتا۔ البتہ ایک بات کچھ عجیب تھی کہ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ کچھ اکھڑا سا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ جلد سے جلد اس ہنی مون سے واپس گھر جانا چاہتے ہوں۔ میں نے جب وجہ پوچھی تو وہ یہی کہتے کہ کاروبار کا بہت نقصان ہو رہا ہے، اور یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کیونکہ وہاں میرے سسر سب کچھ دیکھنے کے لیے موجود تھے، پھر شوہر کو کس بات کی فکر تھی؟ اکثر ہی ان کا فون آتا اور وہ کمرے سے نکل جاتے، کافی دیر باہر جایا کر باتیں کیا کرتے، واپس آتے اور پوچھنے پر کہتے کہ دفتر والوں کا فون تھا اسی لیے میں آنا نہیں چاہتا تھا۔ بس اسی طرح 15 دن گزرے اور ہم نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ اتنی جلدی یہ خوبصورت دن ختم ہو جائیں، لیکن اس سے زیادہ تو میرے شوہر ایک دن بھی رکنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور پھر واپسی کی ٹکٹ بھی پہلے سے ہی بک ہو چکی تھی۔ ہم ہوائی جہاز میں بیٹھے تو میرے شوہر نے تھکن سے آنکھیں بند کر لی۔ نہ جانے وہ کن خیالوں میں گم رہتے تھے، مجھے تو لگتا تھا کہ ان کا دل اور دھیان سب دفتر میں ہی رہتا ہے۔ ابھی بھی ان کے چہرے پر بہت عجیب سے تاثرات تھے، جیسے آنکھیں بند کر کے بھی وہ پرسکون نہ ہوں۔ میں خاموشی سے کچھ دیر ہی بیٹھی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی کی نظریں میرے وجود پر جمی ہوں۔ میں نئی دلہن تھی، ہاتھوں میں چوڑیاں، چہرے پر سرخی، زیورات بھی پہن رکھے تھے۔ میں نے ڈر کے جلدی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور پھر یہاں وہاں دیکھا تو میری نظر دور بیٹھے ایک آدمی پر پڑی جس کی نظر مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی تاثرات تھے اور نہ ہی کوئی مسکراہٹ، بس وہ بالکل مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے بڑی گھبراہٹ ہوئی۔ میں نے اپنے شوہر کی جانب دیکھا جو ابھی بھی آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے۔ پہلے میں نے سوچا کہ اپنے شوہر کو اٹھا کر اس آدمی کے بارے میں بتاؤں، لیکن پھر مجھے عجیب سا لگا۔ میرے شوہر کیا سوچتے؟ ابھی ہماری شادی کو زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، اسی لیے مجھے اپنے شوہر کے بارے میں زیادہ علم بھی نہیں تھا کہ اس معاملے پر وہ کیسا ریئیکٹ کریں گے۔ مجھے جھگڑے فساد سے ڈر لگتا تھا اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ اس سے جھگڑا کرنے نہ چلے جائیں۔ میں نے خود ہی یہ سوچ کے نظریں پھیر لیں کہ تھوڑا سا ہی تو سفر ہے، اس کے بعد وہ اپنے راستے اور میں اپنے راستے، لیکن پھر بھی مجھے سارا راستہ ایسے ہی لگا جیسے وہ مجھے گھورتا رہا ہو۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنا دھیان اس کی طرف سے ہٹایا اور پھر خود اپنی آنکھیں بند کر لیں، جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ خدا کر کے ہوائی جہاز لینڈ ہوا اور میں اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر ایئرپورٹ سے نکل آئی۔ گھر پہنچ کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور کسی غیر مرد کا خود پر یوں نظر جمائے رکھنا مجھے بہت ناگوار گزر رہا تھا۔ اگلی صبح میری اماں کا فون آیا۔ وہ کہنے لگی کیا واپس آ گئی ہو تو ماں سے بھی ملنے آ جاؤ، تم تو سسرال جا کر ہمیں بھول ہی گئی ہو۔ میں جو اپنا سامان کھولنے کے لیے بیٹھی تھی، اماں کی ناراضگی سن کر میں نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا اور اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے میری اماں کی طرف چھوڑ آئیں۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہے تھے۔ میری بات سنتے ہی فوراً سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میرے شوہر نے اتنی جلدی میری کوئی بات مانی ہو۔ شاید وہ واقعی ہی کام کو لے کر ہنی مون پر پریشان رہے تھے، اسی لیے میری کسی بات پر دھیان بھی نہیں دے سکے تھے اور نہ ہی ان کی توجہ میری جانب تھی۔ یہاں آ کر وہ بہت پرسکون نظر آ رہے تھے اور میری بات بھی سن رہے تھے۔ یہ بات میرے لیے خوشی کی تھی۔
میں جھٹ پٹ تیار ہوئی اور ان کے ساتھ اپنی ماں کی طرف نکلنے لگی، لیکن جیسے ہی گاڑی گھر سے باہر نکلی تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی، ان کی نظر بل کھاتی ہوئی سڑک پر تھی۔ میں نے کھڑکی سے دوسری نظر اس آدمی پر ڈالی، وہ میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ میری جان نکلنے لگی۔ میں نے سوچا کہ اپنے شوہر کو بتاؤں یا پھر نہ بتاؤں۔ اب جا کر تو میرے شوہر کا مزاج کچھ بہتر ہوا تھا۔ میں ایسی کوئی بھی بات بتا کر انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ میرے شوہر نے مجھے اماں کے گھر چھوڑ دیا تھا اور رات کو لینے کے لیے آنے کا کہا تھا۔ میرے پاس سارا دن تھا، میں اماں کے گلے لگ گئی، ان کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا۔ شام کو چھوٹی بہن کے ساتھ چھت پر پہنچی تو ایک دفعہ پھر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ آدمی میری اماں کے گھر کے باہر ہی موجود تھا، اور میں یہ بات اچھی طرح جان گئی تھی کہ وہ میرا ہی پیچھا کر رہا ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، پتہ نہیں وہ کیا چاہتا تھا، وہ میرے پیچھے پڑا تھا، میں تو اسے جانتی تک نہیں تھی۔ پہلی دفعہ میں نے اسے فلائٹ میں ہی تو دیکھا تھا۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے چلی آئی۔ میرا سارا دھیان اس آدمی کی طرف اٹک گیا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے بھی ڈھنگ سے کوئی بات نہ کی تھی۔ اماں کہنے لگی، امیروں کے گھروں میں بیاہ کر کیا گئی ہو، تم تو ہمیں منہ تک نہیں لگا رہی ہو۔ اماں کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی تھی۔ پھر ابا کہنے لگے، بچی تھک گئی ہوگی، اتنے لمبے سفر سے آئی ہے، اور پھر تم نے بھی بلا لیا، کچھ دن آرام کرنے دو، پھر آئے گی تو اچھے سے بات کر لینا۔ ابا کی بات سن کر میری چھوٹی بہن خوب ہنسی اور کہنے لگی، دبئی کون سا دور ہے جو آپ لمبا سفر کہہ رہے ہیں۔ میں نے بھی بات ہنسی مذاق میں اڑا دی۔ رات کو میرا شوہر مجھے لینے آیا تو میں اپنے گھر واپس لوٹ آئی۔ گھر میں داخل ہوتے وقت میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ آدمی تب بھی میرے پیچھے ہی تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، یہ بات کس کو بتاؤں۔ شوہر کو بتانے کی ہمت نہیں تھی، بہن چھوٹی تھی اور ماں باپ تو ہر بات پر ہی پریشان ہو جاتے تھے۔ میں نے سوچا کہ 1-2 دن ایسے ہی گزارا کر کے دیکھتی ہوں، کیا پتہ یہ خود ہی چلا جائے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگلے ہی دن میری ساس کا فون آیا، وہ مجھے اپنے پاس بلانے لگی۔ میں ڈرائیور کے ساتھ گھر سے نکلی تو وہ آدمی تب بھی میرے پیچھے ہی تھا۔ ساس کے گھر جا کر بھی مجھے سکون نہیں آیا تھا۔ میرے سسر نے میری بے چینی محسوس کی تو پوچھنے لگے، کوئی بات ہے کیا، لیکن میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ پھر یہاں وہاں کی باتیں ہونے لگی۔ سسر پوچھنے لگے، تم نے سامان کھول دیا ہے؟ میں نے بتایا کہ میں سامان کھول نہیں سکی، کل اماں کی طرف چلی گئی تھی اور آج یہاں آ گئی ہوں۔ انہوں نے سر ہلایا اور کہنے لگے، کوئی بھی پریشانی ہو تو مجھ سے کہہ سکتی ہو، بلکہ اپنے شوہر سے پہلے مجھ پر بھروسہ کرنا۔ ان کی بات سن کر میں کچھ ہچکچا گئی تھی، ایسا لگا کہ جیسے وہ میرا چہرہ پڑھ رہے ہوں۔ میں نے اچھا کہہ کے نظریں چرا لیں اور پھر ایسے ہی کچھ وقت گزر کر اپنے گھر چلی آئی۔ رات کو بے چینی سے مجھے نیند بھی نہیں آئی۔ میں کروٹیں بدلتی رہی اور پھر آدھی رات کو میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا، وہ آدمی تب بھی باہر ہی کھڑا تھا۔ اب تو میری جان ہی نکلنے لگی تھی، نہ جانے وہ کیوں دن رات میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس مسئلے کا حل کیا نکالوں کہ اتنے میں میرا شوہر اٹھ کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تم اتنی رات کو یہاں کیوں کھڑی ہو؟ مجھے لگا کہ اب اس مسئلے کا یہی حل ہے کہ میں اپنے شوہر کو ساری حقیقت بتا دوں۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں دل میں یہ بات بھی تھی کہ میرا شوہر ہی میرا محافظ ہے اور ایسی کسی بھی مصیبت سے وہی مجھے نکال سکتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو فلائٹ سے لے کر اب تک کی ساری بات بتائی تو وہ ایک دم ہی غصہ ہو گیا اور کہنے لگا، یقیناً تم نے ہی کچھ ایسا کیا ہوگا کہ وہ آدمی تمہارے پیچھے یہاں تک چلا آیا ہے اور دن رات گھر کے دروازے پر کھڑا ہے۔ شوہر کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ بجائے اس کے کہ وہ میری مشکل سمجھتا، میری مدد کرتا، وہ مجھے ہی قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ میں نے انکار میں سر ہلایا اور اپنے شوہر سے کہا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میرا شوہر طنزیہ ہنسا اور کہنے لگا، میں نے تو ابا کو پہلے ہی کہا تھا کہ اتنے غریب گھر کی لڑکی لانے کی کیا ضرورت ہے، تھوڑا سا پیسہ کیا دیکھے گی، پاگل ہونے لگے گی، اور دیکھو میری بات سچ ثابت ہوگی۔ تمہیں پیسے والا شوہر ملا تو پرانے عاشق کو بھی ساتھ لگا لیا، تم ہو ہی بدذات۔ میں تو پہلے ہی تمہیں جان گیا تھا، لیکن یہ ابا تھے جو تمہارے گھر والوں کو شریف سمجھ رہے تھے۔ اپنے شوہر کے خیالات جان کر میں دنگ رہ گئی۔ مجھے یقین نہ آیا کہ وہ میرے بارے میں ایسا بھی سوچ سکتے ہیں۔ کیا اسی لیے وہ مجھ سے کھنچے سے تھے؟ کیا یہ شادی ان کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی؟ میرا شوہر مجھے باتیں سنا کر واپس جا کر سو گیا تھا اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ یہ کیا مصیبت آ گئی تھی؟ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد مجھے اپنے شوہر کا ایسا روپ دیکھنے کو ملے گا۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو میں جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی اور خدا سے دعا مانگنے لگی کہ اے اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے۔ یہاں تو بات میرا گھر اجڑنے پر آ گئی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ وہ آدمی کون تھا، کیوں میرے پیچھے پڑا تھا، میں نہیں جانتی تھی، لیکن اس کی وجہ سے میری زندگی ضرور اجڑ سکتی تھی۔ میں رو رو کر خدا سے دعا مانگنے لگی کہ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ میرے اماں ابا کوئی صدمہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ بڑی مشکل سے میرا اتنی اچھی جگہ رشتہ ہوا تھا۔
مجھے کیا معلوم تھا کہ رشتہ میرے ساتھ سسر کی مرضی سے ہوا ہے اور میرے شوہر حسن کی مرضی شامل نہیں۔ کم از کم حسن کے رویے سے تو ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے وہ اس شادی سے خوش نہیں تھے۔ اگلی صبح وہ اٹھ کر بنا بات کیے دفتر کے لیے نکل گئے تھے۔ میں سارا دن بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتی رہی۔ شام کو وہ واپس آئے تب بھی کوئی بات نہ کی، خود ہی میرا سامان کھول کر نہ جانے کیا کچھ تلاش کرنے لگے۔ میں نے جانا نہ چاہا تو مجھے دھکیل دیا اور کہنے لگے دور ہٹ جاؤ، میرا سارا سامان انہوں نے ہی بکھیرا ہے۔ میں تو سامان کھولنا ہی بھول گئی تھی، ویسے بھی یہ مختصر سا ہی تو سامان تھا، اس لیے مجھے اس میں سے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ میں نے بس اماں کے گھر جاتے ہوئے اپنی بہن کو تحفہ نکالا، باقی کسی چیز کو چھیڑا بھی نہیں تھا۔ سارا سامان پھیلانے کے بعد میرے شوہر غصے سے گھر سے نکل گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انہیں میرے کردار پر شک ہو گیا اور وہ کوئی ایسی چیز تلاش کرنا چاہتے ہوں جس کے ذریعے وہ مجھے اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال سکے، لیکن میرے پاس ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ میرا کسی سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ ہی ماضی میں کبھی رہا تھا۔ پھر کافی دیر بعد میرے شوہر واپس آئے، ان کا مزاج تب بھی ٹھیک نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی میں موجود تھی۔ میں نے انہیں گاڑی سے اتر کر گھر میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ جس انداز میں حسن نے گاڑی کا دروازہ بند کیا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دیں گے۔ شاید میں نے انجانے میں کچھ ایسا کر دیا تھا جس سے ان کی انا کو بہت ٹھیس پہنچی تھی۔ کچھ دیر میں نے کمرے میں انتظار کیا لیکن میرے شوہر اوپر نہ آئے، وہ نیچے لاؤنج میں ہی رک کر رہ گئے تھے۔ میں پریشانی کے عالم میں کھڑکی پر پہنچی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ وہی شخص گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کا ہمارے گھر میں آنے کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ یقیناً وہ یہاں کوئی نئی مصیبت کھڑی کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہی سوچ کر میں جلدی سے اپنے کمرے سے نکلی اور سیڑھیاں اتر کر تیزی سے لاؤنج میں پہنچی، لیکن جب تک وہ میرے شوہر سے کوئی بات کر چکا تھا اور میرا شوہر غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میرے شوہر کی نظر مجھ پر پڑی، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچا اور اس آدمی کی طرف دھکیل کر کہنے لگا، جاؤ لے جاؤ اسے، اسی کے لیے آئے ہو نا، رکھ لو اسے، یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے۔ مجھے ایسی بدذات بیوی نہیں چاہیے۔ اپنے شوہر کے منہ سے ایسی بات سن کر میری جان نکل گئی۔ میں نے کہا کہ حسن خدا کے واسطے ایسی بات نہ کریں، میں اس شخص کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ گھر کے سارے نوکر بھی وہاں جمع ہو چکے تھے۔ عجیب تماشا لگا ہوا تھا۔ یہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے لیکن حسن کو مجھ پر رحم نہیں آیا تھا۔ وہ کہنے لگے تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے، جبھی تو یہ تمہارے نام لے کر یہاں تک آ گیا ہے، ورنہ کسی غیر میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کسی لڑکی کے لیے اس کے شوہر کے سامنے آواز اٹھائے۔ جاؤ دفع ہو جاؤ اس کے ساتھ۔ سارے نوکر مجھے نفرت سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظر میں تو میں وہ عورت تھی جس نے ان کے مالک کو دھوکہ دیا تھا۔ حسن نے مجھے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آدھی رات کو مجھے دھکے دے کر نکال دیا گیا اور اس سے پہلے کہ میں صدمے سے نکل پاتی، اس آدمی نے مجھے اپنی گاڑی میں دھکیلا اور گاڑی چلا دی۔ میرا چیخنا چلانا سب بے سود رہا۔ وہ گاڑی لاک کر چکا تھا۔ میرا دروازہ کھولنے پر بھی گاڑی کا دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ میں نے غصے میں اس سے کہا کہ دروازہ کھولو اور مجھے جانے دو، لیکن وہ تو جیسے بہرا ہی ہو گیا تھا۔ میں اب تک نہیں سمجھ پائی تھی کہ وہ کون ہے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میرے شوہر نے کیوں مجھ پر اعتبار نہ کیا اور اس آدمی کی ہر ایک بات پر اعتبار کیوں کر لیا؟ اس آدمی نے پتہ نہیں میرے شوہر سے ایسا کیا کہا تھا کہ میرے شوہر نے آدھی رات کو ہی مجھے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ وہ آدمی بڑی تیزی سے سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا تھا اور پھر اس نے مجھے آدھی رات کے اندھیرے میں ایک پاگل خانے کے سامنے اتارا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ مجھے یہاں کیوں لایا ہے۔ وہ مجھے کھینچتا ہوا پاگل خانے کے اندر لے گیا۔ وہاں ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس میں سرخ رنگ کی لائٹ جل رہی تھی۔ اور سرخ کمرے میں لے جا کر اس نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور پھر اس وقت میری جان نکل گئی جب اس نے ایک کرنٹ والی مشین میرے جسم کے ساتھ جوڑی اور ایک ہلکا سا جھٹکا مجھے دیا۔ میرا سارا وجود لرز اٹھا، ایک ہلکے سے جھٹکنے ہی میری جان نکال دی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ساری دنیا چکرا رہی ہے۔ ایسا کرنے کے بعد وہ ہنسا اور کہنے لگا، اور اب اگر تم نے میری ہر بات کا جواب نہ دیا تو میں تمہارے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا کروں گا۔ اور پھر اس نے مجھ سے ایک ایسا سوال پوچھا جسے سن کر میں دنگ رہ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ میری بات سن کر اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور کہنے لگا، تم بہت ہی ڈھیٹ ہو، ہماری سوچ سے بھی کہیں زیادہ چلاک نکلی ہو، لیکن یاد رکھنا ہم تم سے سچ اگلوا کر رہیں گے۔ میں نے پریشانی سے اسے کہا کہ میں نہیں جانتی تم کس بارے میں بات کر رہے ہو۔ وہ کہنے لگا، تمہارے بیگ میں غلطی سے میرا ایک سامان آ گیا تھا، مجھے وہی چاہیے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے اپنا سامان کھولا ہی نہیں تھا، بلکہ میرا سامان تو میرے شوہر نے غصے میں بکھیرا تھا، اس لیے مجھے نہیں معلوم کہ اس میں تمہارا کوئی سامان تھا یا نہیں۔ یہ سن کر وہ غصے سے کہنے لگا کہ تمہارے شوہر کو بھی میرا سامان نہیں ملا ہے، یقیناً تم نے ہی اسے کہیں آگے پیچھے کیا ہے، جیسے تم نظر آتی ہو ویسے ہرگز بھی نہیں ہو۔ اس کی بات سن کر میں شاکڈ رہ گئی۔ اسے کیسے معلوم تھا کہ میرے شوہر کو میرے سامان میں کیا ملا ہے اور کیا نہیں؟ اور جب یہی سوال میں نے اس سے کیا تو جو جواب اس نے مجھے دیا وہ سن کر تو میرے رہے سے ہی اوسان بھی خطا ہو گئے۔
وہ کہنے لگا کہ میں نے پہلے تمہارے شوہر سے ہی وہ سامان مانگا تھا، لیکن اسے وہ سامان نہ ملا، یقیناً تم نے ہی اسے کہیں چھپا دیا ہے۔ ہر بات میری سمجھ سے باہر تھی، پہلے اس آدمی کا میرا پیچھا کرنا، مجھ پر نظر رکھنا، اور اب یہ کہنا کہ میرے شوہر سے اس کی بات ہو چکی ہے۔ میں نے کہا تم مجھے ٹھیک طرح سے بتاؤ، تم کون ہو، کیا چاہتے ہو، کس سامان کی بات کر رہے ہو، اور میرے سامان میں تمہاری کوئی چیز کیسے آئی ہے؟ پھر اس نے مجھے بتا دیا کہ وہ کون ہے اور کس سامان کی بات کر رہا ہے۔ سچ اتنا بھیانک تھا جسے سن کر یقین کرنا بھی مشکل تھا۔ کتنے ہی لمحے میں سکتے کے عالم میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس آدمی نے بتایا کہ وہ میرے شوہر کا کزن ہے اور وہ اور میرا شوہر مل کر دبئی سے یہاں ہیروں کی اسمگلنگ کرتے ہیں۔ جب میرا شوہر مجھے ہنی مون کے لیے لے کر گیا تو وہی اس نے کچھ قیمتی ہیرے بھی اسمگلنگ کی خاطر لیے تھے اور اسے میرے سامان میں چھپا دیا تھا تاکہ اگر پکڑی بھی جاؤں تو میں پکڑی جاؤں، اور اب وہ دونوں وہی ہیروں کو تلاش کر رہے ہیں۔ وہ کروڑوں کی مالیت کے ہیرے ہیں اور ان کا ملنا بہت ضروری ہے۔ میرا شوہر کھل کر سامنے نہیں آنا چاہتا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ اسی طرح شادی کر کے بیوی کو باہر لے جایا کرتا تھا، اسی لیے وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنے شوہر کی پہلی بیوی نہیں تھی بلکہ وہ 3 شادیاں پہلے بھی کر چکا تھا، اور ایک دفعہ اسمگلنگ کروانے کے بعد وہ انہیں طلاق بھی دے چکا تھا۔ اسی لیے اب بھی اس نے اپنے کزن کا سہارا لیا۔ میرے سسر نے جان بوجھ کر مجھے اپنی بہو بنایا تھا کیونکہ میں غریب گھر سے تھی۔ اگر پکڑی بھی جاتی تو کوئی مجھے بچانے نہ آتا، میری کوئی سنوائی نہ ہوتی اور مجھے ہی سزا ملتی۔ دراصل میرے سسر کا یہی تو کاروبار تھا، وہ ان کا بیٹا اور میرے شوہر کا کزن مل کر اسمگلنگ کا کام ہی کیا کرتے تھے اور مجھے شادی کے نام پر مہرہ بنا کر استعمال کیا جا رہا تھا۔ اب مجھے سمجھ آئی تھی کہ شادی کے اگلے ہی دن میرے سسر نے محبت سے میرے ہاتھ میں ہنی مون کے ٹکٹ کیوں پکڑوائے تھے۔ دراصل وہ تو میرے ذریعے ہیرے اسمگلنگ کرنا چاہتے تھے، لیکن حیرت کی بات تھی کہ نہ ہی مجھے اس ہیرے کے بارے میں کچھ پتا تھا اور نہ ہی میں جانتی تھی کہ اب وہ کہاں ہے۔ میں نے تو کسی بھی سامان کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، اسی لیے وہ جہاں کہیں بھی رکھا گیا تھا وہیں سے ملنے چاہیے تھے، لیکن وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ اب وہ ہیرا میرے سامان میں موجود نہیں ہے۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ جہاں تم نے میرا سامان میں ہیرا رکھوایا تھا وہیں تلاش کرو۔ وہ کہنے لگا ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا ڈبہ تھا تمہارے سامان میں، اسی کے اندر تمہارے شوہر نے وہ ہیرا چھپایا تھا، لیکن اب وہ ڈبہ تمہارے سامان میں نہیں ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ وہ سرخ رنگ کا ڈبہ تو میں نے اپنی بہن کی خاطر خریدا تھا۔ اس کے اندر ایک گھڑی تھی، میں دبئی سے اپنی بہن کو تحفہ کرنے کے لیے گھڑی خرید کر لائی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے شوہر نے اس گھڑی کے ڈبے کے مخمل کے نیچے ہیرا چھپایا ہوا ہے۔ جب حسن کو تلاش کرنے پر بھی وہ ہیرا نہ ملا تو اس نے اپنی کزن سے کہا کہ وہ مجھے یہاں لے آئے اور ٹارچر کر کے مجھ سے سچ اگلوا لے۔ نوکروں کے سامنے اس نے ایسا ظاہر کیا جیسے میں اپنے عاشق کے ساتھ نکلی ہوں تاکہ میرے گھر والے اگر میرے بارے میں کچھ پتہ بھی کرتے تو میں ہی بد کردار ثابت ہوتی۔ میرے شوہر نے ہر طرف سے مجھے ہی پھنسایا تھا۔ اب میں سارا سچ جان گئی تھی، لیکن میں اگر یہ بات اس آدمی کو بتا دیتی تو مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے یہی مار کر چلا جاتا۔ میں نے لا علمی کا اظہار کیا اور یہی کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ ہیرا کہاں ہے، اور پھر میں نے یہ کہہ کر اس آدمی کے دل میں شک ڈال دیا کہ کہیں میرے شوہر نے تمہیں دھوکہ تو نہیں دیا، کیونکہ میرا سامان میرے شوہر نے کھولا تھا۔ ہو سکتا ہے اسے ہیرا مل گیا ہو اور وہ تمہیں تمہارا حصہ نہ دینا چاہتا ہو۔ میری بات سن کر وہ آدمی واقعی ہی شک میں پڑ گیا کیونکہ اسے بھی یہی لگ رہا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں جانتی، اور ایک حد تک یہ بات سچ بھی تھی۔ میں نے اس کا شک بڑھانے کے لیے یہ سب کچھ کہہ دیا کہ میرے شوہر اور سسر فون پر بات کر رہے تھے اور وہ دونوں کسی ہیرو کو فروخت کرنے کا ذکر بھی کر رہے تھے۔ یہ سن کر اس آدمی نے گھور کر مجھے دیکھا اور کہنے لگا تم سچ کہہ رہی ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ غصے سے لال ہو گیا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ مجھے جانے دو، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اب تو تمہارا کزن بھی مجھے نہیں اپنائے گا، وہ مجھے طلاق دے دے گا، اب میں واپس اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ ہم غریب لوگ ہیں، کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے، میرا اس سب سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے، بس تم مجھے جانے دو۔ اس نے سر انکار میں ہلایا اور کہنے لگا میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا، تمہارا شوہر مجھ سے دھوکہ کرے گا، اس بات کا اندازہ مجھے پہلے سے ہی تھا۔ میں نے اس آدمی سے کہا اگر تم مجھے جانے دو گے تو تمہارے لیے زیادہ آسانی ہوگی کیونکہ میرے ابا پولیس میں رپورٹ درج کروائیں گے، پولیس تم لوگوں کے پیچھے لگے گی اور بہت سے مسئلے ہوں گے، لیکن اگر میں واپس گئی تو میرے گھر والے بھی خاموش رہیں گے اور یہ بات باہر بھی نہیں جائے گی۔ تم اپنے طور پر ہیرے کی تلاش کر لینا، ویسے تو اب تک میرا شوہر وہ ہیرا فروخت کر چکا ہوگا۔ یہ کہہ کر میں نے خاموشی اختیار کی تو وہ سوچ میں پڑ گیا اور پھر مجھے دھمکاتے ہوئے آزاد کر دیا۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ میں یہ بات کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی، اور میں نے بھی وعدہ کر لیا تھا۔ میں واپس اپنے میکے پہنچ گئی تھی۔ میرے ماں باپ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر اپنے ماں باپ کو ساری بات بتا دی، لیکن یہ بات نہیں بتائی کہ وہ ہیرا میں نے غلطی سے چھوٹی بہن کو دیا ہے۔ میرے ماں باپ کہنے لگے اتنے خراب لوگوں سے رشتہ توڑنا ہی تو بہتر ہے اور ہمیں ان کے معاملات میں پڑنا بھی نہیں ہے۔
میرے ابا نے خود ہی میرے شوہر سے بات کر کے طلاق لے لی تھی۔ میرا شوہر یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا تھا کہ اس کے کزن نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اس بات کو 4 ہی دن گزرے تھے اور پھر مجھے پتا چلا کہ کسی نے میرے شوہر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے اور میرے سسر کو اسی صدمے سے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ میں جانتی تھی کہ یہ کام جس نے کیا ہوگا، لیکن میرا خاموش رہنا ہی بہتر تھا۔ اور پھر واقعی پولیس نے تفتیش کی اور پتہ چل گیا کہ میرے شوہر کے ماموزاد بھائی نے ہی اسے کسی کاروباری رنجش کی وجہ سے مارا تھا۔ وہ بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ گیا تھا۔ سارے مجرم خود بخود اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ لوگ اس طرح ایک دوسرے کو مار لیں گے۔ بات تھی ہی ایسی کروڑوں کا ہیرا تھا۔ میں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ وہ گھڑی کہاں ہے جو میں نے تمہیں تحفے میں دی تھی، تو فوراً الماری سے ڈبہ نکال کر لے آئی۔ کہنے لگی باجی میں نے اب تک اسے پہنا بھی نہیں، کیونکہ میری دوست کی شادی آنے والی ہے، اس میں یہ گھڑی پہنوں گی۔ میں نے جلدی سے اس گھڑی کا مخمل ہٹایا تو میری آنکھیں چمک اٹھی۔ وہاں ایک ننھا سا ہیرا جگمگا رہا تھا۔ میں نے چپکے سے اس ہیرے کو اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ اس ہیرے کا اصل حقدار کون تھا میں نہیں جانتی تھی، لیکن اب یہ ہیرا میرے پاس تھا۔ میں نے خاموشی سے اسے اپنے سامان میں ہی چھپا لیا۔ فی الحال تو مجھے خاموش ہی رہنا تھا۔ جب کبھی زندگی میں صحیح وقت آیا تھا تو میں اسے فروخت کرنے کے بارے میں سوچ سکتی تھی، لیکن میں نے سن رکھا تھا کہ اس طرح کے اسمگل شدہ ہیرے کھلے عام فروخت بھی نہیں ہوتے۔ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں نے ٹھیک کیا ہے یا غلط، کیونکہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا وہ بھی تو صحیح نہیں تھا۔ پھر یہ ہیرا میں کسے دیتی؟ شاید میں ہی اس کی اصل حقدار تھی، کیونکہ اگر میں پکڑی جاتی تو مجھے نہ جانے کتنی بڑی سزا ملتی اور میرے اصل مجرم فرار ہو جاتے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میرا یہ ہیرا رکھنے کا فیصلہ درست ہے؟